کے اندر اس کے لیے پھر ایک دفعہ ہمیں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور OIC کو مسلم امہ کو اور پاکستان کو اس کیس کو باقاعدہ UN کی میں پراپر فورم پہ لے کے ٹیک اپ کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے بتانا چاہیے کہ یہ جان بوجھ کے سازشیں کی جا رہی ہے. اور جہاں تک سویڈن کا تعلق ہے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ سرکاری سطح پر چونکہ یہ کام کیا گیا ہے لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دینے چاہیے کیونکہ کہا ہے اور وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بھرپور جزا دے. لیکن ایک پیغام دینا چاہتی ہوں مسلم ویمن لیگ کی طرف سے کہ یہ ہمارا پہلا سٹیپ تھا جو ہم نے اٹھایا ہے. سوال ہے کہ آئے روز یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں جبکہ UN میں عمران خان صاحب نے فورم پرائم منسٹر نے اس کے لیے ایک باقاعدہ آواز بھی اٹھائی تھی. قانون بھی پاس ہوا کہ دوبارہ کسی بھی مذہب کی خاص طور پہ اسلام کی توہین نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود اس طرح کے آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب سویڈن کا یہ معاملہ ہوا کہ ابھی تک سرکاری سطح پر اس طرح آواز نہیں اٹھائی گئی جس طرح اٹھانے کا حق ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ایسا لاہ عمل ہونا چاہیے جس سے یہ ان حرکات کی روک تھام ہو؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے عمران خان صاحب نے جو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے باقاعدہ اس کا ایک کیا تھا مگر جب عمل کرنے کا وقت ہے تو اپنے ملک میں فرانس کے سفیر کو جو کہ جا رہا تھا اس کا ٹرم بھی ایکسپائر ہو چکی تھی اس کو زبردستی روکا اور یہاں TLP کو وہ مارا اور تمام لوگوں کو کہ جو اسلام کا نام لینا چاہتے تھے آگے بڑھنا چاہتے تھے ان تک کو نہیں انہوں نے آگے آنے دیا. اب یہ بات یہ صرف ان کو سیاسی شعبدہ بازی ہے سیاسی نعرہ بازی ہے جس کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اسلام کو. مگر آپ یہاں بھی دیکھ لیں ریلی میں بھی جتنے لوگ ہیں نقاب پوش خواتین ہیں داڑھیوں والے مرد ہیں اسلام کے جو صحیح ٹھیکیدار تو صرف آپ نے پھر دینی جماعتوں کو ان کو بنا دیا اور جو اسلام کا نعرہ بیچتے ہیں ان میں سے کوئی یہاں نہیں ہے کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں PTI اتنے بڑی ریلیاں لگاتی کرتی ہے جس میں لڑکیاں اتنے بند سور کر آتی ہیں بھرے ہوتے ہیں لڑکیوں کے جلسے کون سی یہاں ان میں سے PTI کے لوگ نظر آ رہے ہیں یا نون کے نظر آ رہے ہیں یا کسی کے بھی آ رہے ہیں کوئی NGO آپ کو نظر آ رہی ہو کوئی نظر آ رہا ہو کہ جس نے آ کے کچھ کام کیا ہو. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ سب ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں انہوں نے شعبدہ بازی بنائی ہوئی ہے اسلام کے نام کے لیے تو کوئی آگے بڑھ کے بات نہیں کر رہا. کیا یہ بڑی وجہ ہے کہ اگر کوئی ملکی سطح پر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے یا کسی اور سطح پر معاملہ ہوتا ہے تو ہم لوگ بھرپور آواز اٹھاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ آواز اس کے لیے اٹھاتے ہیں لیکن جب ہماری دین کے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی ایسی آنچ آتی ہے بات آتی ہے تو ہر طرف سے خاموشی ہوتی ہے. جتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ نہ وہ بھی نہیں آتے زیادہ تر غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں. اس میں کیا اس کی وجہ یہ کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا جنہوں نے قربانیاں دی تھی وہ غریب ہی لوگ تھے. یہ جو عمراء ہیں ان کے حالات دیکھ لیں ان کے انداز دیکھ لیں طور تبار دیکھ لیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اسلام سے کوئی شغف نہیں ہے بلکہ ان کو کسی مذہب سے بھی کوئی شغف نہیں ہے. اور یہ جو بار بار یہ جلا رہے ہیں قرآن پاک جلا رہے ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنا کے لگاتے ہیں سرکاری سطح پہ سرکاری تحفظ میں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر اتنے آزادی رائے کے معاملے میں اتنے کیئرفل لبرل ہے تو کیوں نہیں یہ تورات جلا دیتے کیوں نہیں یہ بائبل کو کبھی جلاتے کیوں نہیں یہ گرنتھ صاحب کو جلاتے کیوں نہیں یہ بھگوت گیتا کو جلاتے جان بوجھ کے یہ صرف مسلمانوں کو کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کو ایک ہوا ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا ہے اور یہ اپنے ڈیفنس بجٹس اور اپنے لوگوں کو ڈیفنس کانٹریکٹرز کے لیے اپنے عوام کو ٹیکس لگا کے اس کی آڑ میں ان کو یہ ہمیں انہوں نے دشمن دکھا کے یہ پیسے بناتے ہیں. اس لیے یہ باوجود کہ یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آزادی رائے کا اظہار نہیں ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کی توہین کی جائے یہ اس کے باوجود مہذب معاشرے اس قسم کے کام کر رہے ہیں. کیمرے کی آنکھ سے عوام کو دیکھنے والوں کو حکومت وقت کو اور سویڈن کے لوگوں کو سویڈن کے حکمرانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نہیں میں کسی کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتی کیونکہ میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے قرآن کے اندر اور اللہ رب العالمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. اس کے آپ صفحے جلا دیں مصحف کو جلا دیں آپ ان کو ڈسٹروائے کر دیں کچھ کر دیں یہ پیغام کبھی بھی نہیں رکنے والا. یہ تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی تحفظ کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اس کا پیغام بھی گھر گھر تک پہنچے گا ضرور آپ اس کو روک نہیں سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 9/11 کا جو واقعہ آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد سے پوری دنیا میں ایک اسلام فوبیا پھیلا ہوا ہے. اس اسلام فوبیا کی وجہ سے ہر آئے دن یہ اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ کہیں بھی دنیا میں دیکھیں تو کہیں بھی کسی بھی ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایکشن پہ اسٹرانگ ری ایکشن نہیں دیں گے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے. جب ہم نے رسالت پہ کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آئی تو الحمدللہ تمام مسلمان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اسٹرانگ ری ایکشن دیا.
آج ہم حرمت قرآن کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں یورپ کو، تمام جتنی بھی دنیا ہے اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم حرمت رسول اور حرمت قرآن پاک پہ کٹ مرنے والے لوگ ہیں۔ میں اپنے ایوان میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را آپ اپنی آواز کو بلند کریں اور آپ اپنی اس ہماری جو آواز ہے اس آواز کو جو ہے وہ یورپ کے ایوانوں تک پہنچائیں۔ ہم یورپ کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا کے ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی صورت کمزور نہیں ہے، ہم ایک امت ہیں، ہم قوم ہے ہی نہیں، ہم ایک امت ہے اور ہم الحمدللہ امت محمدی ہے اور ہم اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جہاں تک جا سکے ہم ہر جگہ پہ اس کا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور ہمارا ریئیکشن انتہائی اسٹرانگ قسم کا انشاءاللہ آیا بھی ہے اور آگے بھی آئے گا، تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ دوبارہ اسلام کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ حرمت رسول کی طرف اور حرمت قرآن کی طرف اٹھنے والی آنکھ کو پھوڑنا اور ہاتھ کو توڑنا ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی بات یقیناً بہت حد تک صحیح ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ خواتین نکلتی ہیں جن کا دین سے زیادہ مضبوط تعلق ہوتا ہے، لیکن میں پیغام دینا چاہتی ہوں اپنی ساری ہی بہنوں کو کہ یہ ہم سب کا ایمانی معاملہ ہے، مشترک معاملہ ہے اور یہ ہماری دنیا و آخرت کا معاملہ ہے، لہٰذا تمام طبقوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ہے۔ اور اس وقت بھی ہم مسلم ویمن لیگ کی طرف سے یہاں پر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ وہی سیاست ہے جو انبیاء نے کی تھی، اور ہم سیاست کے ذریعے سے بھی دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میدان میں ہم اپنے دین کا دفاع کریں گے اور خواتین اپنا کردار ادا کریں گی اور انشاءاللہ معاشرے کے سارے ہی طبقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہم دوبارہ اسلام آباد کے اندر یہ تحریک چلائیں گے تو میرا گزارش ہے، اپیل ہے ان خواتین سے، خواہ وہ وکالت کے شعبے سے ہوں، میڈیکل کے پیشے سے ہوں یا کوئی سوشل ویلفیئر ہوں یا کسی بھی اور قسم کے پروفیشن سے تعلق رکھنے والی وہ مسلمان بہنیں ہیں ہماری، ان کو بھی ضرور پروٹیسٹ کرنا چاہیے ہے۔ جب تک ہم ایک مضبوط آواز نہیں بنیں گے اتنا ہی زیادہ پھر اثر ہمارا کمزور ہوگا، تو لہٰذا یہ بہت کیا بڑی وجہ ہے کہ اگر ہم ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کریں تو مغربی معاشرے میں ایک آگ برپا ہو جاتی ہے اور ان کے سرکاری سطح پر بھی نہ صرف پروٹیسٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس کے لیے عملی اقدام کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں آئے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہستی ذات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، نہ سرکاری سطح پر اس طرح کا جواب ملتا ہے نہ عوام کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ دیکھیے جی، جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو عوام تو مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، عوام تو محبت رکھتے ہیں اور اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی لیڈرشپ ہو کہ جو کانفیڈنٹ ہو، جو اسلام سے صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے والے ہوں اور ان کا کردار بھی جو ہے وہ بہترین ہو، اور تبھی ممکن ہے کہ دنیا ان کی بات کو سنے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی ایک با کردار انسان بات کرتا ہے تو لوگ بھی اس کی بات سنتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں جا کر بھی بات کرے۔ تو اس چیز کی کمی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا اس طرح سے کردار ادا نہیں کرتی ہے، تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ مؤثر کردار ادا کریں، بلکہ عوام کو بھی وہ اس طرح سے سیٹسفائیڈ کرے، عوام کو شامل کرے اپنے ساتھ۔ تو اس کمی کو دور کرنا چاہیے کہ عوام اور حکومت کے درمیان بھی جو ہے فاصلہ ہے، اس ایشو پر ایک ہونا چاہیے ہے۔ شکریہ جی۔